صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بھی اپنی شان ہے۔ آج میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک صحابی کا، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس کی ٹہنیاں شاخیں جو ہیں وہ میرے گھر کی طرف لٹکی ہوئی ہیں، تو کھجور کا دانہ گر جاتا ہے، میرے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو وہ آدمی آتا ہے، میرا پڑوسی آ کر میرے بچوں کو ڈانٹتا ہے اور بہت زیادہ بول جاتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ انہیں کہیں کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرے، میرے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کیا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ سودا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ کیسا سودا، کون سا سودا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو کھجور کا درخت ہے وہ مجھے فروخت کر دو، میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ منافق تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو میرے بچوں کے لیے ہے، بہت ہی قیمتی ہے، آپ کسی اور چیز کا سودا کر لیں، میں یہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں یہ کھجور کا درخت آپ کو لے کر دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو جنت کے اندر کھجور کا درخت دلاؤں گا، لیکن وہ منافق نہ مانا۔ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہہ اٹھے، اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ کھجور کا درخت دلا دوں، کیا مجھے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، آپ کو میں جنت میں کھجور کا درخت دلا دوں گا۔ وہ صحابی اٹھے، فوراً اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ سودا کریں گے؟ وہ تو منافق تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سودا نہیں کرنا۔ تو وہ کہنے لگے، پھر بھی میری بات تو سنو، میں آپ سے کھجور کے درخت کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان منافق نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا جتنا بھی باغ ہے، آپ کا پورا باغ دے دو، یہ کھجور کا درخت لے لو۔ تو صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے۔ تو منافق نے کہا، دیکھ لو، پھر اپنی بات سے پھرنا نہیں، جیسے آج کل کے ہمارے تاجر حضرات پھر جاتے ہیں۔ تو اس منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہا، ابو دحداح سے کہا کہ پھر اپنے سودے سے پھرنا نہیں۔ اس نے کہا، میں پکا ہوں سودے کا، میں سودے سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ تو وہ سودا کر کے اپنے باغ کی طرف جاتا ہے۔ باغ میں جا کر جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں وہ بھی نکال کے وہ باغ کے اندر ہی دفن کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بھی اسی باغ کی کمائی ہے جو میرے لیے ابھی حلال نہیں ہے۔ تو اپنی بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ تو عورتیں بھی پہلے اللہ والی ہوا کرتی تھی، صحابیات تھی، کہنے لگی کہ کیسا سودا؟ کہا کہ میں نے یہ درخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو جنت میں کھجور کا درخت دوں گا لے کر اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے بدلے میں نے اس کا سودا کر دیا، میں نے یہ اس کو دے دیا، اور وہ درخت جو ہے وہ خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دے دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا، بہت اچھا سودا کیا۔ اور وہ صحابی ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں نے یہ سودا کر لیا، یہ درخت ابھی آپ کی ملکیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کیسے سودا کیا؟ فرمایا کہ میرا باغ تھا جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، وہ میں نے اسے دے دیا اور یہ ایک درخت اس سے خرید لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرا جو فیصلہ ہے، میرا جو سودا ہے وہ بھی چینج ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تجھے اسی طرح 600 محل جنت میں دلاؤں گا، اور اسی طرح کے 600 باغ جو ہیں وہ جنت کے اندر کھجوروں کے دلاؤں گا، باقی نعمتیں وہ الگ ہیں۔ تو جب اس صحابی کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس صحابی کے جنازے پر جنت کے 600 کھجوروں کے باغ نے سایہ کیا ہوا ہے، 600 کھجوروں کے باغ نے سایہ کیا ہوا ہے۔ آج اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر خرچ کرنے کے لیے کسی کو کہہ بھی دیتے ہیں یا خود بھی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں،
تو ایسا نوٹ جیب سے نکالتے ہیں جو بالکل پھٹا پرانا، یعنی کہ جو چلنے کے قابل نہیں ہوتا، جو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسا نوٹ یا ایسے پیسے ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا عمل دیکھو، صحابہ اکرام کی شان دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلے بھی ایسے ہی فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد نہیں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام ہے۔ ہمیں اس چھوٹے سے واقعے سے، چھوٹا نہیں ہے یہ، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ایک صحابی نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ جنت کے ایک درخت پر خرچ کر دی، سودا کر دیا اس سے، اور ہم سے یہاں 5 روپے یا 100 کا نوٹ بھی جیب سے نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔